نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بڑی رحمت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ حضرات علماء اکرام نے اس حدیث مبارکہ کی تفصیل کچھ یوں بیان کی ہے کہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کی ہر عشرے کی علیحدہ خصوصیت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں میں بھی لوگوں کی تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے درجے کے لوگ جو اپنی زندگی کے اندر ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور عشرہ رحمت کا ہوتا ہے تو اللہ رب کائنات کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر دوسرے قسم کے دوسرے درجے کے لوگ جو اعمال بھی کرتے ہیں، گناہ میں بھی پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ رب کائنات سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو وہ روزے دار بن جاتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو دوسرے عشرے کے اندر یہ دوسرے درجے کے لوگوں پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر تیسرے قسم کے لوگ جو شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے فتنوں میں جکڑے ہوئے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کبھی کبھی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اس کی رحمت اور برکت ان پر پڑتی ہے، یہ روزے دار بنتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اپنے آپ کو پہلے درجے اور دوسرے درجے کے لوگوں کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو اس تیسرے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت، جب اللہ کی رحمت سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتی ہے تو یہ رحمت ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان تیسرے درجے کے لوگوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر متوجہ ہونے والی بات کیا ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسلمان جو رمضان کی قدر بھی جانتا ہے، احترام بھی جانتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، روزے دار بن جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سستی اور نااہلی کہ یہ جوش بیٹھتا جاتا ہے اور مسجد کی صفوں سے نمازی غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے آپ کی حالت نہ پہلے درجے والی ہے نہ دوسرے درجے والی ہے۔ میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے سارے مہینے کے اندر اللہ سے مغفرت کو طلب کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ دنیا دل میں اتنی بیٹھ چکی ہے، افسوس کہ مسلمان اس کو آج یہ تو یاد ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر یہ مال کمانے کا مہینہ ہے، یہ سیزن کا مہینہ ہے۔ پھل بیچنے والا سمجھ رہا ہے کہ میرا سیزن، کپڑا بیچنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا سیزن، اور دوسرے کاروبار کرنے والے، ہر کاروباری آدمی یہ سمجھ رہا کہ میرا سیزن کا وقت آ گیا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو بھلا بیٹھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ رب کائنات، اللہ اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس نفع کو بھول کر مسلمان دنیا کمانے میں، دنیا کی محبت میں لگا ہوا ہے۔ افسوس، صدا افسوس
کہ مسلمان کی کیفیت یہ ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی کے اوپر گزر ہوا، دیکھا بستی برباد ہے، سب ہلاک ہوئے میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ پکارتے تھے تو مردے زندے ہو کر جواب دیتے تھے۔ آپ نے پکارا اے بستی والوں، اور جواب دیا اللہ کے نبی، کہا تم کیسے ہلاک ہو گئے ہو، کیسے یہ بربادی آئی؟ کہا دو کام ہم نے کیے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر پڑا۔ پہلا کام کہ دنیا کی محبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کیا ہے؟ کہا دنیا کی محبت ہمیں ایسے تھی جیسے ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد ماں کی طرف آتی ہے، ماں کو خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جب دنیا آتی تھی ہم خوش ہوتے تھے، اور جب دنیا ہم سے جاتی تھی ہم غم میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کہا دوسرا کام جو لوگ غلط تھے، گناہگار تھے، غلط کام کرتے تھے، ہم ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کا عذاب آیا۔ کہا عذاب کیسے آیا؟ کہا ہم رات گھروں میں سوئے، صبح اٹھے تو حاویہ پہنچ چکے تھے۔ کہا حاویہ کیا ہے؟ کہا سجین ہے۔ کہا یہ کیسی جگہ ہے؟ کہا یہ قید خانہ ہے، اور ایسا قید خانہ ہے کہ یہاں کا ایک انگارہ ساتوں زمین سے بھی زیادہ بڑا ہے، اور اس آگ کے اندر ہماری روحوں کو اللہ نے دفن کر دیا۔ کہا صرف تو ہی کیوں بولتا ہے، کسی اور کی آواز کیوں نہیں آتی؟ کہا سب لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں اور مجھ پر نہیں۔ کہا تجھ پر کیوں نہیں؟ کہا میں عمل میں ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، لیکن ان کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ابھی کنارے پر ہوں، جہنم کی طرف گرتا ہوں، آگ کی طرف گرتا ہوں، اللہ اپنے کرم سے گرنے نہیں دیتا، اور مجھے پتہ نہیں کہ اللہ مجھے اپنے کرم سے گرنے کیوں نہیں دیتا۔ آج ہمیں موقع ملا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ بہت سے لوگ جو یہ خواہش دل میں لے کر دنیا سے چلے گئے، مٹی کے نیچے دبے پڑے ہیں، کہ اس رمضان المبارک کے اندر اللہ کی عبادت بھرپور کریں گے، اللہ کی عبادت بھرپور کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، جنت کو پا لیں گے۔ لیکن زندگی ختم ہو گئی، موت نے موقع نہیں دیا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج موقع دیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم نے پا لیا۔ اللہ ہم پر اور بھی احسان فرما کہ مالک اس مہینے کا کوئی ایک لمحہ بھی مجھ اور آپ سے ضائع نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔